بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج کی اس فہم نشست میں پہلے فہم نشست جس کا موضوع اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تھا، اس میں ڈسکس ہونے والے روح اور مادی جسم اور ان دونوں کے درمیان موجود جسم مثالی اورا کے موضوع کو مزید پھیلا کر گفتگو کریں گے تاکہ ہم ان تینوں کے امراض اور علاج کی جانب بھی اپنے ذہنوں کو لے جا سکیں۔ میں نے عرض کی تھی انسانی ذہن روح سے اطلاعات لیتا ہے اور وہ جسم کے قلب پر آ کر ٹکراتی ہیں۔ اس آنے والے اطلاع کو جسم مثالی اورا خیال کی صورت میں منتقل کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اور بندے کا تعلق روح کے ذریعے ہر وقت جاری و ساری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندے سے تعلق میں رہنے کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا ہے وہ روح کے ذریعے دیکھنا، کلام کرنا اور سننا شامل ہے۔ روح اللہ کی چاہت کو سمجھتے ہوئے اس اطلاع کو جسم کی طرف نزول کرنا شروع کرتی ہے۔ وہ اطلاع تو جس چیز پر یہ اطلاع سفر کرتی ہے اس کو جسم مثالی کہتے ہیں۔ اس کی واضح مثال ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں، ٹرانسفارمر سے بجلی کا نکلنا اور ہمارے گھروں میں اور پھر اس کے بعد ہمارے کمروں میں اس بجلی کا آ کر لائٹ کی شکل میں یا پنکھے کے گھومنے کی شکل میں اس کا اظہار کرنا ہے۔ جب کہ ہم غور کرتے ہیں ٹرانسفارمر سے جو کرنٹ آ رہا ہے اس کی شکل کچھ اور ہے، وہ روشن نہیں ہے یا اس میں سے ہوائیں نہیں نکلتی، وہ ایک کرنٹ ہے جو پیچھے سے آ کے ٹرانسفارمر کو مل رہا ہے اور ٹرانسفارمر سے تاروں کے ذریعے وہ کرنٹ سفر کرتا ہے۔ اس میں بہت زیادہ رد و بدل نہیں ہوتا۔ ٹرانسفارمر سے جو کرنٹ نکلا، پیچھے سے آنے والا کرنٹ، بڑے ڈیم سے آنے والا کرنٹ اس ٹرانسفارمر پہ آیا، ٹرانسفارمر سے وہ کرنٹ تاروں کے ذریعے سفر کرتا ہوا ہمارے گھروں میں اور ہماری کمروں تک موجود ہوا۔ اس لائٹ کو چیک کرنے کے لیے یا ہم بلب جلا کے دیکھتے ہیں، جب بلب آن کرتے ہیں تو اس کا انعکاس، اس کرنٹ کا انعکاس اس بلب کے ذریعے روشنی کی صورت میں ہوتا ہے، جبکہ پنکھے پہ جب یہ کرنٹ آ کے ملتا ہے تو اس کا انعکاس ہوا کی صورت میں ہوتا ہے، حالانکہ کرنٹ پیچھے سے ایک جیسا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے آج جس ذریعے سے ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں یہ ہے کیمرہ۔ کیمرہ بھی اسی کرنٹ کے ذریعے چل رہا ہے، لیکن اس کا انعکاس، اس کی جو شکل ہے وہ کیسے ہے؟ ایک متحرک تصویر کی صورت میں ہے۔
تو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیمرے کے پیچھے بھی کرنٹ کام کر رہا ہے، اور بلب کے پیچھے بھی کرنٹ ہی ہے مین سورس، اور پنکھے کے پیچھے بھی اس توانائی کا منبع اور ذریعہ وہ ہی کرنٹ ہے۔ اس کرنٹ کو ہم خیال کہیں گے۔ اس خیال نے جسم پہ ٹکرانے کے بعد تحریکات شروع کرنی ہے۔ اس کو مزید سمجھنے کے لیے یہ قلب، یہ گھر سے مثال دی جا سکتی ہے کہ اس گھر کے مین بورڈ میں کرنٹ اب آ چکا ہے۔ اب اس گھر کے بورڈ کی تربیت پر منحصر ہے کہ وہ اس کرنٹ سے کیا کچھ استعمال میں لاتا ہے، اس کو کس شکل میں استعمال میں لاتا ہے۔ وہ مختلف کمروں میں، مختلف چیزوں میں اس کرنٹ کو ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے، اور اس کے بدلی ہوئی حالتوں میں، مختلف شکلوں میں اس کے مظاہروں سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ اب پیچھے چلے جائیں ٹرانسفارمر اور ٹرانسفارمر کے درمیان میں چلنے والا تاروں کے ذریعے کرنٹ۔ ناظرین و حاضرین، جب بھی کوئی کرنٹ دیکھے گا، اگر سپارکنگ بھی ہو رہی ہو تو وہ سپارکنگ کبھی بھی اس بلب کی طرح روشن نہیں ہوگی، اس کرنٹ کی کوئی اور ہی شکل ہے۔ اور جو ٹرانسفارمر ہے، اگر ہم اس کو ذہن مان لیں اور وہ ضرورت کے مطابق ٹرانسفر کر رہا ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کی نفسیات کے مطابق آپ کو خیالات موڈیفائی کر کے دے رہا ہے۔ تو اس کو ہم رکھتے ہیں ٹرانسفارمر سے لے کے تاروں کے نظام کو، جس میں مثالی اورا یا نسمہ۔ لیکن اب ہم آتے ہیں مین منبع اور مین سورس کی طرف۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ مختلف تاریں، بڑی تیز کرنٹ کی تاریں، یہ آ رہی ہیں ڈیم سے، اور اس ڈیم کو اور مین گریڈ اسٹیشن کو آپ روح کا سٹوریج روم سمجھ لیں۔ اس ڈیم اور اس کے سپیلر اور اس کے پیچھے موجود پانی کا میکانزم، یہ وہ نظام ہے جس کو آپ اللہ کا نظام کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں بہت کچھ نہیں جانا جا سکتا، کیونکہ وہ آپ کی اور میری ذہنی سوچ سے ماورا ہے۔ تو جب ہم پانی کے ان ذرائع کو دیکھتے ہیں تو اس میں تو کرنٹ نظر بھی نہیں آ رہا، لیکن ایک خاص قسم کے میکانیکی نظام سے جب وہ پانی گرتا ہے تو اس کی گرنے کی وجہ سے اور اس کے آگے پرزہ جات، اعلیٰ کا اعلیٰ جات جو ہے، وہ ایک رگڑ کا عمل پیدا ہوتا ہے، اور اس سے پوری کائنات کے لیے کرنٹ پیدا کر رہے ہیں۔ یقیناً اس سے آج ہم یہ بات، ان مثالوں سے ہمیں یہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ روح کی مثال ڈیم کی ہے۔ اللہ کی خواہش، اللہ کی چاہت پیچھے موجود پانی جیسی اگر مان لیا جائے، تو وہ مختلف مراحل طے کرتا ہوا مخصوص اعلیٰ جات سے گزر کر ہمارے روح کے لطائف میں، لطیفہ قلبی جس کو کہتے ہیں، اس کے اندر اللہ کی چاہت کو پروڈیوس کرتا ہے، اور پھر وہ ڈیم ضرورت کے مطابق اتنا کرنٹ چھوڑتا ہے جتنا ذہن برداشت کر سکے۔ وہ ایک تاروں کے نظام کے ذریعے، لہروں کے نظام کے ذریعے سفر کرتا ہوا اس ٹرانسفارمر تک پہنچتا ہے، جس کا کام ہی وہاں میں موجود، اس کے ارد گرد موجود آلات کی سکت، یعنی 220 واٹ کرنٹ جتنا ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے، اور پھر 220 سے چلنے والے آلات میں اب اس پانی کی چاہت، اس کی خواہش ہم دیکھتے ہیں روشنی کی شکل میں، ہوا کی شکل میں، یا متحرک تصویروں کے روپ میں ہمارے سامنے آتی ہے۔
پچھلی ویڈیو کی وجہ سے ہمارے پاس سوالات کا ایک تانتا بندھا ہوا تھا، جس کا موضوع تھا روح، جسم اور جسم مثالی کی مزید وضاحت۔ ہم اس کے اجزاء کے اوپر بھی بات کر سکتے ہیں، لیکن اس کے اجزاء پہ بات کرنے کے لیے ہمیں ایک الگ ویڈیو بنانی ہے، اور وہ ہم الگ سے بنائیں گے اور آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ لیکن آج کا موضوع ہے کہ مختصر وقت میں اس عمیق قسم کے موضوع کے اوپر گفتگو کر کے اس سے متعلقہ حرکات کے اظہار کا ہم اندازہ لے سکیں، اس سے پیدا ہونے والے مسائل اور ان کا حل۔ اب ہم جس طرف جا رہے ہیں وہ اس کو ہم کہیں گے ان کی علامات اور ان سے پیدا ہونے والے امراض۔ حالت صحت میں یہ کیسے ہوں گے، حالت مرض میں کیسی ہوں گی ان کی علامات، اور اگر یہ گڑبڑ کر جائیں یا علامات منفی رخ کی طرف زیادہ ہوں تو اس کو مرض کہیں گے، اگر وہ مثبت طرز کی طرف ہو تو اس کو مرض نہیں، حالت صحت کہیں گے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے جسم کی طرف آتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں مختلف قسم کے امراض لاحق ہو جاتے ہیں، جس سے ہماری صرف جسمانی زندگی محدود ہونا شروع ہو جائے۔ ہر وہ حرکت، ہر وہ چیز، ہر وہ سوچ جو آپ کی جسمانی نظام میں خلل واقع کر دے، جسمانی مرض کہلائے گا۔ اگر ایک پیٹ کا درد آپ کو آپ کے معمولات سے دور کر دے تو وہ درد کا احساس وہ مرض ہے۔ اگر سر کا درد آپ کو آپ کے معمولات سے دور لے جائے تو اس وجہ سے وہ مرض ہے، اور اس کو دور کرنے کے تمام ذرائع استعمال کیے جاتے ہیں جو کہ عموماً جسمانی ہی ہوں گے۔ جسمانی علاج کے دوران یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، جسمانی علاج کے درمیان میں عموماً جسمانی ہی، مادی ہی اجزاء کو استعمال کیا جاتا ہے۔ دونوں کے اندر مشابہت ہونے کی وجہ سے جسم اس کو فوراً قبول کرتا ہے اور جلدی رد عمل دے کے صحت کی طرف آپ کو لے جاتا ہے، جس کی واضح مثال آج کل کے دور میں بھی، اور جب سے حضرت انسان اس دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے مختلف قسم کی مادی ادویات تبدیل کر کے استعمال کر کے اپنے جسمانی تکالیف پر قابو پایا۔ اب ہم چلے جاتے ہیں نفسیاتی امراض کو، ہم کہیں گے کہ یہ روحانی اور جسمانی علامات کے درمیان کی حالت۔ نفسیاتی علامات میں ہم ابھی ابتدائی طور پہ آسانی سے سمجھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں اس کا تعلق ہمارے جذبات و احساسات سے ہے، اور یہ جذبات و احساسات جیسے میں نے پہلے عرض کی، پیچھے سے آنے والے کرنٹ کے ٹکراؤ، جو اس کا ان پٹ ہے اور جو اس کا آؤٹ پٹ ہے، جہاں اس نے ٹکرانا ہے، مطلب ہمارے دل پہ، ہمارے جسمانی قلب پہ کے درمیان اگر فلو صحیح جا رہا ہے تو پھر یہ مطمئن اور پرسکون رہتا ہے، اور اس کا اظہار خوش رہنے سے کرتا ہے، مطمئن رہنے سے کرتا ہے، طمانینت سے کرے گا، مسکراہٹ سے کروائے گا آپ سے۔ اگر اس کے درمیان خلل آ گیا، روح سے آنے والی اطلاع کا جسم پہ ہونے والا انعکاس میں اگر اختلاف ہوگا تو اس کا اظہار مایوسی سے کرے گا، خوف سے کرے گا، دہشت سے کرے گا، غصے سے کرے گا، چڑچڑاپن سے کرے گا، نفرت سے کرے گا، تعصب سے کرے گا، گھبراہٹ کی صورت میں وہ مختلف قسم کی حرکات و سکنات ایسی کرے گا اس کا جسم، تاکہ آپ کا جسم مجبور ہو جائے یہ بات سمجھنے میں کہ یہ ایک غیر مادی حرکات ہو رہی ہیں، اور یقیناً اس کا تعلق آپ کے پیچھے موجود روح سے ہے۔ تو جو ہی روح سے آنے والے خیالات کے مطابق عمل کیا جانا شروع ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ان نفسیاتی امراض سے نکل جاتے ہیں۔ اب آ جائے روحانی امراض کی طرف، اور روحانی امراض سے مراد
جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خیالات ٹرانسمٹ کیے جس ذہن میں، جو روحانی ذہن ہے، وہیں سے نکلتے ہوئے گڑبڑ ہو جائے. میں نے آپ کو پچھلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والی نشست میں عرض کی تھی کہ یہ تینوں جگہوں پہ بیٹھتا ہے. جہاں سے اس کے ایگزٹ ہیں یہ وہاں بیٹھے گا. تو جیسے ہی ذہن نے اطلاع قبول کی اور وہ اطلاع اب جسم مثالی کی طرف بڑھی، درمیان میں شیطان نے اچک لیا، تو وہ آپ سے روحانی امراض کے طور پہ کیا کروائے گا؟ نافرمانی، حکم عدولی. قرآن پاک میں ہے وسوسے پیدا کرنے والا، وہ وسوسے پیدا کروائے گا آپ سے. آپ ہی وسوسے پیدا کریں گے لوگوں میں. تو ہم بہت زیادہ، جو زیادہ تر لوگ اس کی پریکٹس کرتے ہیں، روحانی معالجین، جو روحانی معالجین ہیں، میں اس میں عملیات عاملین کی بات بالکل نہیں کر رہا ہوں. جو روحانی معالجین ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ کون سی آپ کی حرکات آپ کے جسمانی مرض کی طرف نشاندہی کرتی ہیں، کون سی آپ کی نفسیاتی امراض کو نشاندہی کر رہے ہیں، اور کون سی آپ کی روحانی امراض کی نشاندہی کر رہے ہیں. میرے خیال میں یہاں تک ہم بہت اچھی طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے کہ روحانی امراض، روحانی مسائل کیا ہیں، نفسیاتی مسائل و امراض کیا ہیں، اور جسمانی امراض و مسائل کیا ہیں. اب ہم مزید اس کو کھولنا شروع کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم نے عرض کی، آج کے موضوع کے حساب سے مجھے مناسب لگ رہا ہے کہ میں درمیانی حالت کو منتخب کروں، اور ان درمیانی حالت سے میں اپنے دائیں روحانی مسائل کو بھی نشاندہی کر سکوں گا، اور اپنے بائیں جسمانی مسائل کی بھی نشاندہی کرنے میں مجھے آسانی ہوگی سمجھانے کے لیے. ایک شخص اگر ہمارے پاس آتا ہے، وہ عموماً شک ظاہر کرتا ہے کہ اس کے ساتھ جنات ہیں، یا وہ یہ شک ظاہر کرتا ہے کہ اسے سپیشیس قسم کی ایکٹیویٹیز کے ارد گرد ہو رہی ہے. مثلا لائٹ کا آن آف ہونا، پاس سے کوئی گزر جانا، اچانک سے گھر پہ خون کے چھینٹے آنا، کسی نے آپ کے اوپر پانی پھینک دیا، کوئی چیز آپ کے سامنے موجود تھی اور وہ مل ہی نہیں رہی تھی، 2 گھنٹے آپ تلاش کرتے رہے، اسی جگہ پہ وہ دوبارہ پائی جاتی ہے. یہ سب میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یہ سب جسم مثالی، اورا اور نسمہ کی ہائپر ایکٹیویٹیز ہیں. جب وہ اپنے نارمل لیول سے بڑھ جاتا ہے تو اس سے یہ حرکات سرزد ہوتی ہیں. ہم عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ جنات والی ایکٹیویٹیز میں وہی امراض ڈسکس کی جا رہے ہوتے ہیں جن کو ہم نے اورا کے مسائل کے ساتھ جوڑ رکھا ہو. لیکن اس میں بیچ میں کچھ لوگ بالکل ایسے ہوتے ہیں جن کے پیور روحانی امراض ہوتے ہیں، جس میں دیگر بیرونی مخلوقات کا عمل دخل ہو. ہم اسے انکار نہیں کرتے، لیکن وہ ڈیفائن ہوتی ہیں ان کی کیفیات سے. تو یہاں پہ جو زیادہ تر لوگ گھر بیٹھے وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے پاس سے کوئی چل گیا، جسم پہ نشانات آ رہے ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے مل رہے ہیں، اور جو پچھلی علامات میں نے بتائیں، سامنے موجود چیزوں کا غائب ہو جانا، خاص طور پہ پیسے کا غائب ہونا. کچھ چیزیں مل جاتی ہیں، کچھ چیزیں آپ کو ملتی نہیں ہیں، ساری عمر کے لیے نہیں ملتی، جس سے آپ کا ایمان خراب ہوتا، آپ شک کرتے ہیں لوگوں پہ. یہ سب کی سب اورا کی ایکٹیویٹیز ہیں. اور ہم یہ دیکھتے ہیں جسمانی وجوہات میں یہ لوگ زیادہ تر نمک کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، یا ان کے اندر مٹھاس کا لیول جسم میں کم ہوتا ہے، یا روحانی طور پہ آپ دائیں طرف سے میں مثال لے رہا ہوں کہ یہ لوگ مستقل آنے والے اللہ کی اطلاع کو رد کر کر کے ان کا اورا، ان کا نسمہ وہ کمزور ہو چکا ہے.
نفسیاتی طور پہ جو لوگ اپنی روح اور جسم کے درمیان میں جو کیفیت بن رہی ہے یہی شخصیت کہلاتی ہے. میں یہ کہہ سکتا ہوں حکیم مدثر کی ظاہری اپیرنس ہی صرف حکیم مدثر نہیں، کیونکہ اگر اس کو میرے جسم کو میری روح سے الگ کر کے رکھ دیا جائے تو اس کی مثال ایک لباس، اس کی حیثیت ایک لباس سے زیادہ نہیں رہے گی. اور جب بھی اگر آپ اس لباس کو کسی کو دکھائیں گے اور پوچھیں گے یہ کیا ہے تو کوئی بھی اس کو حکیم مدثر نہیں کہے گا. میں ایک مجموعہ ہوں. اس جسم اور جسم میں کیا شامل ہے؟ میری ذاری وضاقتہ، میری آواز، میرا اٹھنا بیٹھنے کا انداز، میری نظر، میرا سانس لینا. لیکن اورا کی اس میں کیا ایکٹیویٹیز ہیں کہ میری تربیت کی عکاسی میری حرکات سے ہونا. میں غصے کی حالت میں کیسے ریئیکٹ کرتا ہوں، میں خوشی کے عالم میں کیا کرتا ہوں، میں اچھی بات کا رد عمل کیسے دوں گا اور بری بات کا رد عمل کیسے دوں گا، یہ پیچھے سے آنے والی اطلاع کی صورت میں اور نیچے سے میری جسمانی تربیت کی صورت میں وہ سامنے آتا ہے. اب ان دونوں تینوں چیزوں سے مطلب میری جسمانی حرکات اور میری نفسیاتی حرکات کی پریکٹس سے جو فیڈ بیک پیچھے جا رہا ہے وہ میری روح یا میرا ذہن اس کو اپنے ریکارڈ میں کر رہا ہے. اس سے اللہ کا نظام یقیناً درجہ بندی کر رہا ہوگا، یہ علیین میں سے ہیں یا یہ سجین میں سے ہیں. اگر علیین میں سے ہیں تو یہ کہاں تک جانے والے ہیں، اور سجین میں سے ہیں تو یہ کہاں جانے والے ہیں. تو روحانی امراض کو سمجھیں. روحانی امراض اور اورا کے امراض دو مختلف چیزیں ہیں. اگلی گفتگو ہم کریں گے ایک الگ سے موضوع بنا کر، ہم اس میں مزید تفصیل سے بات کریں گے، خاص طور پہ نفسیاتی امراض اور نفسیاتی امراض سے بھی ہٹ کر خاص طور پہ کہ یہ جو ایکٹیویٹیز ہمارے ارد گرد ہوتی ہیں سسپیشیس ایکٹیویٹیز یہ کیا ہے. اچھا اس کی ایک اچھی مثال بھی میں دے دیتا ہوں کہ اورا کی اچھی ایکٹیویٹیز کیا ہیں. اورا کی اچھی ایکٹیویٹیز میں سے جس سے ہم اندازہ لگاتے ہیں اورا ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے دماغ میں شدت سے خیال آتا ہے ایک صاحب کا، اپنے کسی دوست کا یا فیملی ممبر کا، اور تھوڑی دیر بعد ہمارا ان سے رابطہ ہو جاتا ہے. یا اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سامنے موجود ہے جس کو ہم مذاق میں کہتے ہیں بڑی لمبی عمر پائی آپ نے، یا بھائی تمہاری عمر تو شیطان والی ہے. وہ شیطان یا لمبی عمر کی بات نہیں ہے، اس کے اورا نے، اس کا ویژن ذرا براڈ ہوتا ہے، وہ پہلے ہی دیکھ لیتا ہے کہ میرا دوست یا میرا فیملی ممبر میری طرف آنے والا ہے. ضروری نہیں کہ ہر مرتبہ ہو، جس کی پریکٹس ہوتی ہے وہ ہر مرتبہ بھی شاید کر سکے گا، لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے جس سے ہر کوئی، سب لوگ اس روز پریکٹس ہے ان کی، لوگ جانتے ہیں کہ لوگوں کا ایسا ہوتا ہے. یہ بھی اورا کی اچھی ایکٹیویٹیز ہے، مثبت صحت مند ایکٹیویٹی ہے. یا آپ دیکھتے ہیں کہ کرکٹ کا میچ دیکھتے ہوئے آپ کو پہلے ہی بالر کی بال پھینکنے سے پہلے انداز ذہن میں آ جاتا ہے کہ یہ بولڈ ہو رہا ہے یا آؤٹ ہو رہا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سچ مچ کا آؤٹ ہو رہا ہے، ہو جاتا ہے. اس سے پہلے کہ آپ بول پائیں، ہوتا ہے اتنی سرعت کے ساتھ ہے، چونکہ پریکٹس نہیں ہوتی تو یہ اتنی سرعت کے ساتھ ہوتا ہے کہ آپ اس سے پہلے کہ وہ بول پائیں وہ بولڈ ہو جاتا ہے. میرے خیال میں آج کے لیے آج کی فہیم نشست فائدہ مند ثابت ہوگی. اگلی نشست تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ یا رحمان یا رحیم.